الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑا حکم بتایا ہے۔ یہ آیت پاک حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے مقام پر اتری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمتیں ساری پوری کر دی۔ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت پاک اتری، دین کا کمال بتایا گیا، اتمام بتایا گیا۔ ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا اگر یہ آیت پاک تورات میں اترتی تو ہم اس دن عید کا دن کہلاتے، اس دن کو ہم عید کا دن کہتے، جشن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت پاک کہاں اتری، کس موقع پر اتری۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، عرفات کے مقام پر اتری، تو ہمیں دین اسلام کے مکمل ہونے پر بڑی خوشی ہوئی۔ اب دین اسلام اللہ نے مکمل کر دیا، مزید کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کچھ اور حصہ بھی ملا دے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کچھ حصہ کم کر دے۔ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی، استقبال کو بھی۔
اور اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کو نسیان بھی نہیں ہوتا کہ پہلے کچھ فرمایا تھا پھر بھول گئے ہوں، آئندہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب دین کے اندر تکمیل تو ہو گئی، سب سے پہلے اب دین کی حفاظت چاہیے، اور اس کے بعد جتنا گنجائش ہو، ہمت ہو، اشاعت دین چاہیے۔ پہلے حفاظت دین، اس کے بعد جتنا اشاعت دین کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، پھیلائیں۔ یہ سوچ ہی غلط ہے ہماری کہ جی میں خلاف شرع انداز سے دین کو پھیلاؤں اور پھیل جائے گا، میں دین اسلام کی دعوت شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر دوں پھر بھی فائدہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ آل اللہ پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ تھا، وہ ڈھول ساتھ لے لیتا تھا، ڈھول بجاتا تھا، لوگ اکٹھے ہو جاتے، پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے، واعظ و نصیحت کرتے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں، جب کہ ہے اللہ کا ولی اور اللہ کا ولی سے خلاف شرع، وہ ولی نہیں ہوتا۔ اسی کو علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کار شیطان میں کند نام اش ولی، اگر این ولی اش بر لعنت ولی، کہ کام شیطانوں والے ہیں، خلاف شرع ہیں، لیکن مشہور ہو گیا کہ بڑا ولی ہے، تو فرمایا یہ ولی نہیں ہے، ایسے پر لعنت ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہر حکم پر چلتے اور امت کو چلانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ خلاف شرع چیزوں میں شامل ہو کر کہیں کہ میں دین پہنچا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ حفاظت دین پہلے، اشاعت دین بعد میں جتنا ہو سکے۔ اب دین ہو گیا مکمل، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی۔ اب اس میں اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کمی بھی نہیں کی جا سکتی، مکمل ہے۔ اپنی طرف سے جو ہم اضافہ کریں گے وہ بے جا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی 2 رکعت پڑھائی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 4 رکعت پڑھ لے، بقیہ 2 رکعت میں بھی قرآن پڑھے گا، تسبیحات پڑھے گا، اللہ کا ذکر ہی کرے گا، لیکن 4 تو کیا پہلے والی 2 بھی نہیں ہوگی۔ مغرب کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرا خیال ہے کہ 4 ہو جائیں، تو 4تھی رکعت میں بے شک قرآن ہی پڑھے گا، رکوع سجدے میں تسبیحات ہی پڑھے گا، لیکن وہ 3 رکعت بھی نہیں ہوں گی، 4تھی تو کیا۔
ایک آدمی سوچے کہ جی میں حج کے موقع پر حرم کی نماز چھوڑ کے میں ویرانے میں جاؤں، عرفات میں جاؤں، حرم میں ایک نماز پڑھوں گا تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، تو میں ادھر کیا کرنے جاؤں، میں تو یہاں بیٹھا رہوں گا۔ تو وہ آدمی حرم میں بیٹھا رہے گا، حرم کی نماز تو اس میں مل جائے گی لیکن اس کا حج نہیں ہوگا۔ وہ کہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے میرا حج بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ کوئی چیز بھی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا اسے رکھا اتنا ہی رہے گی۔ جب دین مکمل ہو گیا، اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو اللہ نے معیار بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا ہے اور اس پر تکمیل ہے۔ اس پر دین متین کی اشاعت اور حفاظت ہر دور میں کی گئی اور خوب کی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی زوردار حفاظت کی، جان دینی پڑی دے دی، مال دینا پڑا دے دیا، بیوی بچے قربان کرنے پڑے کر دیے، وطن چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر کے دین کی حفاظت کی، دین کو بچایا، ہر طرح بچایا۔ جس وقت مانعین زکوٰۃ نے، منکرین ختم نبوت نے انکار کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ہم زکوٰۃ دیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو اب زکوٰۃ کا حکم نہیں رہا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ میں ایک اونٹ کی مہار دیا کرتا تھا، رسی دیا کرتا تھا، اب اگر وہ نہیں دے گا تو اس سے میں لڑوں گا، جہاد کروں، وہ ایسا ہی رہے گا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب حفاظت کی۔ جس وقت یہ مسئلہ سامنے تھا، عمر جرار جیسا آدمی بھی آیا، کہنے لگا امیر المومنین سارے ایک طرف ہیں، مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ پہلے تو جری تھا، اب تو ڈرپوک ہو گئے، اکیلا مجھے جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ تو ان کو بھی شرح صدر ہو گیا، فرمایا ٹھیک۔ تو بالکل ایسا ہی قرآن پاک کے جمع کرنے کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک کام ذمہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کے احکامات کو پہنچانا ہے، تلاوت کی، دن رات تلاوت کی،
اور اس کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا، لکھا گیا۔ جہاں جہاں سے ملا، چمڑے پہ لکھنا پڑا لکھ لیا، ہڈی پہ لکھنا پڑا تو لکھ لیا، جس طرح بھی ہو سکا کہ سارا لکھ کے ایک جگہ جمع کی، کہ بہت بڑی دین کی حفاظت تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں خوب دین کی حفاظت کی۔ جہاں کہیں تھوڑا سا پتہ چلا کہ تھوڑا سا کوئی آدمی رکھنا ڈالنا چاہتا ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر سستی نہیں کی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی۔ 7 قراتوں پہ قرآن پاک اترا ہوا تھا، تو مختلف قراتوں میں پڑھنے لگے، اختلافات ہونے لگے۔ وہ کہتا اس طرح صحیح ہے، دوسرے کہتے اس طرح صحیح ہے، جس طرح آپ علیہ السلام سے وہ روایت سنی تھی۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس پر متفق ہوئے، اجماع صحابہ ہوا کہ قرآن پاک کو ایک قرات پہ چھاپا جائے، بنایا جائے۔ تو قرات حفص پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کرایا۔ یہ دین کی بہت بڑی حفاظت تھی، وگرنہ قیامت تک آنے والے حالات کیا کیا دین میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کریں گے، سارے دروازے بند کر دیے۔ ایک قرات پہ چھاپا اور پھر بھیج دیا، اس پر اجماع ہو گیا، اسی پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی۔ خاص محفلوں میں الگ بات ہے، مختلف روایتیں بھی تلاوت ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چاروں چیزوں پہ عمل کر کے دکھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کی اور تزکیہ بھی کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کو پڑھا بھی، پڑھایا بھی۔ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ پہنچے۔ جس صحابی کو حکم ہوا امیر کی طرف سے کہ چلو فلاں جگہ جاؤ، چلے گئے۔ صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں دی، جہاں گئے وہاں دین کو پہنچایا اور حق ادا کر دی۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین نے بھی سب کچھ قربان کیا۔ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان ابن ثابت، صحابہ کی شاگردی بھی حاصل کی، اور روایات میں آتا ہے کہ 80 صحابہ کی زیارت کی۔ سن 80 میں ان کی پیدائش ہے،
اور آخری صحابی کا انتقال 110 میں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ پایا۔ پڑھنے میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت حماد کو بلایا، فرمائے لگے بیٹا اس کمرے کا تقدس رکھنا، یہاں میں نے ہزاروں قرآن پاک ختم کیے، اور ایک موقع پہ فرمایا الحمدللہ میں نے 55 حج کیے، اور اس طرح بھی انہیں سے جیسے ہماری کیفیات ہیں، یوں نہیں ہوتا تھا ہمارے حج اور عمرے، تو اب سیر و سیاحت رہ گئے۔ جیسے ہم جاتے ہیں ویسے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اللہ والے جو جاتے ہیں وہ نونانیت سے بھرپور آتے ہیں۔ پاکیتا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی حفاظت کی، جیل سے جنازہ نکلا، ماریں کھائیں، کچھ بھی ہوا لیکن سستی نہ کی، دین کے ایک ایک مسئلے کو سمجھایا اور حفاظت کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے، بڑی ماریں کھائیں، انہیں کوڑے مارے جاتے تھے، جیسے مارنے والا کوڑے مار مار کے تھک ہار کے سائڈ پہ ہوتا، تو کسی نے پوچھا کہ جی کیا حال ہے؟ فرمایا جب اس کا کوڑا میرے بدن سے جدا ہوتا ہے میں فوراً دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے چونکہ خاندان نبی ہے۔ سادات ہیں، جیسے کوڑا بدن سے جدا ہوتا ہے میں فوراً اسے معاف کر دیتا ہوں کہ یا اللہ یہ سادات ہیں، تیرے نبی کا خاندان ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو چاروں ائمہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا، لیکن بدعات رسومات کا کلا کما کیا، خلاف شرع ایک بات اپنے بس میں ہوتے ہوتے نہیں کرنے دی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ بھی، چاروں ائمہ کی فقہ، امام بہت سارے آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چار ائمہ کو مقبولیت نصیب فرمائی کہ پوری دنیا میں ان چار کی فقہ پھیلی۔ دنیا کے 3 حصے میں تو حنفیت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک حنفیت پہنچی، لیکن یاد رکھنا فقہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شریعت کے خلاف کر لو۔ ایک مرتبہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا میری اگر کوئی حدیث یا کوئی بات حدیث سے ٹکرا جائے تم اسے دیوار میں مار دو۔ تو کیا خیال ہے کس کو کہا ہوگا؟ اگر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یہ جملہ کہہ دے کہ اگر میرا لکھا ہوا نسخہ غلط ثابت ہو
تو دیوار میں مار دینا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ریڑھی والا دیکھے، اس کا چیلنج ہوگا اپنے برابر کے ڈاکٹروں کو کہ میرے جیسا تعلیم یافتہ ڈاکٹر اگر اسے غلط ثابت کرے اور میرے دور کا آدمی اگر کوئی کہے کہ جی اس کو تو صرف 7 حدیثیں یاد تھیں، اپنے بیٹے حضرت حماد کو ایک مرتبہ فرمانے لگے، بیٹا یہ 5 حدیثیں یاد کر لو، یہ 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ آپ اگر ایک سے دوسرے سے تیسرے استاد کے پاس پڑھیں تو میں نے کہتا جی اتنوں کے پاس میں نے پڑھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1500 اساتذہ کے پاس پڑھا، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، کیسے جبال العلم لوگ ہوں گے، پڑھا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کی فقہ۔ یہ منع نہیں ہے کہ حدیث کے خلاف ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں معلومات نہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ جو آدمی ذخیرہ احادیث پہ نظر رکھتا ہے وہ فقہ کا کوئی جزیہ، کوئی عبارت دیکھے اس کو کسی حدیث اور آیت کے خلاف نہیں نظر آئے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا علم تھا، اگر وہ مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرتے کر سکتے تھے، لیکن ہمارے اندر آج کل لحاظ تو ہے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، نماز پڑھی تو ان کا اپنا مسلک یہی ہے کہ وہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، رفع یدین بھی کرتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ پوچھا کہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا صاحب قبر سے حیا آتی ہے۔ ائمہ کا آپس میں جو اختلاف تھا نا وہ تھا فروعی، اصولی نہیں تھا، اولا غیر اولا کا اختلاف تھا۔ اب والے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا بتاتے۔ ائمہ کے اختلاف کی یہی شکل تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم چلو عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گئے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ یہاں پڑھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو قریظہ میں پہنچو، مطلب یہ تھا کہ تمہارا وقت وہاں ہونا چاہیے، لیکن وقت پہلے ہو گیا نماز کا، اب نماز یہاں پڑھیں گے۔ کچھ صحابہ نے فرمایا حضور کا فرمان ہے وہاں پڑھو، گرچہ ہم لیٹ پڑھیں گے وہاں پڑھیں گے۔ دونوں واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو سراہا۔ جنہوں نے درمیان میں نماز پڑھ لی تھی فرمایا تم نے حدیث کے مقصد پہ، مفہوم پہ عمل کیا ہے۔ جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی تھی فرمایا تم نے الفاظ پہ عمل کیا ہے، الفاظ یہ تھے کہ وہاں پڑھنی ہے۔ ائمہ میں اختلاف یہی ہے،
حلال حرام کا اختلاف نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رفع یدین ہر رکوع سجدے سے پہلے، رکوع سے جاتے آتے، سجدے میں آتے جاتے، صحیح حدیث میں ہے، منسوخ ہو گیا تو اولا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل فرماتے تھے اولا یہ ہے کر لیا جائے، کوئی نہ کرے تو ناجائز نہیں۔ تو ائمہ اکرام نے بھی دین کی حفاظت کی، زوردار حفاظت کی ہے۔ اگر ان چاروں فقہ کی شکل میں نہ ہوتی تو شاید ہمیں مسائل کا بالکل پتہ بھی نہ ہوتا۔ احادیث سے مسائل کا سمجھنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ محدثین کی ایک جماعت بیٹھی تھی، ایک عورت آئی، کہنے لگی کیا حیض کی حالت میں کسی میت عورت کو غسل دیا جا سکتا ہے؟ وہ محدثین کی جماعت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، کوئی جواب نہ دیا۔ بتایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد فلاں جگہ بیٹھا ہے، تو اس سے پوچھ کے آ۔ وہ وہاں چلی گئی۔ محدثین نے کہا کہ جب تو پوچھے نا تو دلیل بھی پوچھ لینا۔ وہ وہاں گئی، انہوں نے فرمایا ہاں آپ غسل دے سکتے ہیں۔ میں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اب انہوں نے دلیل بتائی، فرمایا دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں ہوتے تھے، سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کے زمانہ میں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑکی سے سر مبارک اندر کر دیا، انہوں نے داڑھی اور سر دھو دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اور سر مبارک حیض کی حالت میں دھویا جا سکتا ہے تو میت کو کیوں نہیں نہا سکتا؟ اب وہ جس وقت واپس آئی تو انہوں نے یہ دلیل بھی بتائی، مسئلہ بھی بتایا۔ تو 8-10 جتنا بیٹھے تھے وہ سب نے کہا یہ حدیث مجھے بھی یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی یاد ہے۔ احادیث تو سب نے پڑھی، یاد کی ہوئی تھی، لیکن اس سے مسائل کا استنباط کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ اب ذخیرہ احادیث ہمارے سامنے ہے، جس وقت میں سارے مسائل مثلاً بخاری اور مسلم سے سمجھنے لگوں گا بھٹک جاؤں گا۔ میری طاقت نہیں ہے کہ ہر مسئلہ احادیث سے میں سمجھ سکوں۔ احادیث میں تو آ جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، آئی اور کندھے پہ چڑھ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے سجدے سے اٹھے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا اور نماز پڑھی۔ رکوع فرمانے لگے تو اسے آرام سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، پھر رکوع سجدہ کیا، پھر اٹھا لیا۔ تو اس سے کیا سمجھے گا کہ بچیاں میں کندھے پہ بٹھاؤں پھر نماز میری ہوگی؟ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بچی کو اٹھایا۔ اس سے میں کیسے مسئلہ سمجھوں گا کہ میں بغیر بچی اٹھائے نماز پڑھوں؟ بچیاں اٹھا کے رکھوں گا تو نماز ہوگی بھی؟ بخاری میں ہے۔ اب بخاری میں حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب مبارک فرمایا۔ دوسری احادیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے پیشاب مبارک فرمایا۔
اب میں کیسے فیصلہ کروں جبکہ میں صرف لفظ حدیث جانتا ہوں؟ اور آج کل کا دور تو ہمارا ویسے ہی جہالت کا دور ہے، اردو ترجمہ سمجھتے ہیں، عربی عبارت وہ بھی نہیں آتی، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جتنا میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا۔ کم فہمی ہے۔ اب دونوں احادیث آ گئی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے بھی پیشاب مبارک فرمایا، کھڑے ہو کر بھی پیشاب مبارک فرمایا۔ تو کیا فیصلہ کریں کہ جب جی چاہے کھڑے کر لیں، جب جی چاہے بیٹھے کر لیں؟ اب یہ فقیہ سمجھے گا کہ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرے، کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہ ضرورت کی حدیث ہے کہ وہاں محدثین نے تشریح کرتے کرتے وجوہات بیان کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب مبارک اس لیے کیا کہ گھٹنے میں تکلیف تھی، جگہ ایسی تھی کہ پیشاب مبارک آپ کی طرف ہی آ سکتا تھا، کہ جگہ کوڑا کرکٹ کی تھی۔ اگر یہ بالکل جائز اور سنت ہوتا تو یہ اقوال بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم ہوا کہ یہ ضرورت تھی۔ آپ بخاری شریف میں پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 16 یا 17 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے بیت اللہ کے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اب اس سے کیسے مسئلہ سمجھے گا؟ کیسے سمجھ آیا جائے گا؟ اب اگر اس نے یہی سمجھا کہ بیت المقدس کی طرف بھی حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے منہ مبارک کر کے نماز پڑھائی ہے، پڑھے گا کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ آپ بخاری شریف میں حدیث پڑھے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ 11 نکاح کیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے 9 نکاح میں باقی تھی۔ اب میں سینہ تان کے نعوذ باللہ کہوں کہ میں تو حدیث پہ عمل کر کے رہوں گا، مثنا و ثلاثہ و رباع، 5ویں اگر 4 کے ہوتے ہوتے 5ویں کی اور حلال اور جائز سمجھا، کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث سمجھنے لگا ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ نواب صاحب نے کئی ساری رکھی ہوئی تھی، تو ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ میں سالی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی جائز تو نہیں ہے۔ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے کہا ہاں جائز ہے۔ بڑا خوش ہوا، انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ آسان ہو گیا کہ سالی سے بیک وقت بیوی بھی ہے، سالی سے نکاح کٹھے دونوں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، قرآن تو کہتا ہے نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا جی ہاں ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ علماء اکٹھے کرو، ایک مجمع عام ہو، میں اس میں بتاؤں گا۔ بلا لیے، مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ مجمع عام میں سب کے سامنے فرمایا کہ یہ سالی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہوتے، اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ شریعت کے احکامات اس کے لیے ہوتے ہیں جو حلال زادہ ہو، جو حرام زادہ ہو اس کے لیے کوئی احکامات نہیں ہے، حرام زادہ۔ جس نے 40 پہلے رکھی ہوئی ہیں سالی رکھ لی تو کیا کیا؟ ہر دور میں علماء نے بھی، ائمہ اکرام فقہا نے بھی دین کی بڑی حفاظت کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے۔